فرائض کا اہتمام تو کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ واجبات کا خیال کرنا ہے، دوسری رائے نہیں۔ سنن مؤکدہ کا خیال کرنا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن سنن غیر مؤکدہ، مستحبات، نوافل، اس کا خیال بھی کرنا ہے۔ فرائض ادا کریں، اس کا اہتمام زیادہ ہے، لباس کا، صفائی کا اہتمام زیادہ ہے۔ نوافل بھی ادا کرنے ہیں، نوافل میں بطور خاص تہجد، اس کا اہتمام کریں، تہجد میں کوتاہی نہ کریں۔ تہجد اصل تو یہی ہے کہ عشاء کے فرض 2 رکعت سنت پڑھیں اور سو جائیں، آخری پہر میں اٹھیں، 8 رکعت تہجد اور پھر 3 وتر ادا کریں۔ لیکن اگر اندیشہ ہو نہیں اٹھ سکوں گا تو اس کا حل کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے 2 سنت پڑھیں، 8 رکعت پڑھ لیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں اور سو جائیں، تہجد کی نیت کر لیں۔ 8 مشکل ہو جائیں 6 پڑھ لیں، مشکل ہو جائے 4 پڑھ لیں، مشکل ہو جائے 2 پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ تہجد کا اہتمام کریں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں، کمی کوتاہی نہ کریں۔ رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، ہم رات کو اللہ سے مانگنا سیکھیں، رات کو اللہ سے گڑ گڑانا سیکھیں، اپنے دکھ اور درد اپنے مالک کو بیان کرنا سیکھیں۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے، اپنے عمل سے بتایا ہے، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام کے اوصاف میں سے 2 صفتیں بہت عجیب ہیں۔ بالنہار فرسان باللیل رہبان، اگر وہ دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہیں تو رات کو مسلح کی پشت پہ ہیں، یعنی دن کو مشقت اٹھا رہے ہیں تو رات کو اللہ سے گڑ گڑا بھی رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اشراق کا اہتمام کریں، سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد، 12 منٹ تک بھی گنجائش ہے، 2 رکعت اشراق پڑھیں، 2 رکعت کا مزید اضافہ کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، مزید 2 گھنٹے بعد صلاۃ الضحیٰ چاشت پڑھیں، 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک۔ مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھیں 6 رکعت، جس کی آسان ترین صورت 2 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت نوافل مزید، یہ 6 رکعت صلاۃ الاوابین بن جائیں گی۔ ہم عام طور پہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کے نہ پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، 2 رکعت مزید پڑھ لیں تو 6 رکعت بن جائیں گی۔